السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم. Okay, so a little bit of a recap, turning fear and grief into patience and gratitude. ہم نے اس کا سٹارٹ کیا تھا اس سیریز کو with this آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اینڈ اس سیریز کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی جس حد تک ہو سکے ممکن اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں کیونکہ ہم تنگ ہیں مسلسل خوف اور غم کی حالت میں رہنے سے. رائٹ، خوف کے واٹ اف یہ ہو گیا، واٹ اف یہ نہ ہوا، اور غم کے یہ کیوں ہوا. لائک وی آر کانسٹینٹلی لیونگ ان دیز ٹو اسٹیٹس اینڈ اوبیسلی ان دو جو اسٹیٹس میں رہنے کی وجہ سے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے اور بہت مشکل لگتی ہے. پھر ہم کمپلین کرتے ہیں کہ اللہ اپنی زندگی کو اتنا مشکل کیوں بنایا ہے. اللہ has given us a secret in قرآن کہ you don't have to do that, like you don't have to live life خوف اور غم کے درمیان. اور اس سیریز کا مقصد یہی تھا کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے دوست کیسے بنا جائے. تو یہ مقصد تھا. These are very special in a sense کہ I am not a scholar, میں بھی صرف ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں بیکاز یہ جو کانسیپٹس ہیں نا، مطلب یہ بہت کتابی کانسیپٹس لگتے ہیں آپ کو جب آپ سنتے ہو. یس، آپ کو یو نیڈ ٹو بی گریٹفل، لائک شکر کرو، صبر کرو، اور وہ اس کو ہم نے اتنا گھسیٹ دیا ہوا ہے ان دونوں کانسیپٹس کو کہ اب وہ بس کتابی باتیں لگتی ہیں. اور جب کوئی کہتا ہے کہ شکر کرو تو الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، اور جب کوئی کہتا ہے صبر کرو تو عمل میں نہیں آتی نا، زبان پہ، زبان تک اگر آئے گی تو زبان تک رہ جاتا ہے یہ کانسیپٹ. جیسے الحمدللہ لائک جب ہم نے دیکھا کہ جب آپ اس میں ڈیپ ڈائیو جاتے ہو تو دے آر لائک لائف چینجنگ کانسیپٹس. مطلب صبر اور شکر وہ ٹولز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے یو کین لیو اے لائف جس میں کوئی خوف نہ ہو اور جس میں کوئی حزن نہ ہو. لاسٹ جو سیشن تھا اس میں وی ور ٹاکنگ اباؤٹ شکر کی، ٹھیک ہے. جب ہم شکر میں آئے کہ اچھا شکر کیا ہو، تو میں نے سیشن دیا تھا آپ کو یاد ہو، اور جب میں سیشن دے کے باہر نکلی تو آئی ہیڈ اے ویری بیڈ نیوز ویٹنگ فار می. میرے جو فادر تھے ان کو ٹیومر ڈائگنوز ہوا تھا ایک دم سے. اوبویسلی اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے، اور لائک شکر وہ ہتھیار ہے کہ جس کو یوز کرتے ہوئے آپ خوف اور غم سے نکل سکتے ہو. ایسے دن تھے زندگی کے جہاں پہ سب سے زیادہ خوف تھا. مطلب آپ کو یو کین امیجن، مطلب ہم سب کے خوف مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آئی ہیڈ الحمدللہ دیٹ بلیف کہ مجھے بہت خوف ہے تو میں کیسے اس خوف سے نکل سکتی ہوں. اینڈ اتنی بڑی قوت ہوتا ہے شکر کہ ایک اتنا مشکل وقت تھا لیکن صرف صبر اور شکر کو یقین کریں اس کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے اٹ واز لائک میجک. الحمدللہ مائی فادر از فائن ناؤ، بٹ وہ ایک زندگی کا مشکل ترین وقت تھا. ساری بات کو دوبارہ سے دہرانے کا مقصد یہ کہ مشکلیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ مشکل نہیں آتی، لیکن جو آپ کا ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا وہ بدل جاتا ہے، اور دیٹ چینجز ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. مطلب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو مجبوراً صبر یا شکر کرنا پڑ رہا ہے فار آ ریوارڈ ان دا ہیئر آفٹر. یہ ہماری لاسٹ جو لیکچر ہو رہا تھا اس میں سے کچھ آیات تھی، لیکن آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو شیئر دیز آیات. لائک جیسے میں نے کہا نا کہ خوف اور غم آتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ مطلب آپ کے لائک آپ کے فادر کو ٹیومر ہے، اور اس سے زیادہ خوفناک چیز کیا ہو سکتی ہے، لائک واٹ اف. وہ جو واٹ اف ہوتا ہے اگر آپ اس پہ بیٹھ جائے نا تو وہ آپ کو پیرالائز کر دے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھی وہ مجھے پیرالائز کر دیتی تھی مجھے بیکاز انزائٹی کا ڈس آرڈر بھی تھا، تو میں تو فوراً سے اتنی زیادہ انشیس چھوٹی سی باتوں کو لے کے ہو جاتی تھی. تو پھر یہ تو اتنی بڑی بات تھی. تو وہ مطلب ایسا نہیں تھا کہ خوف اور غم نہیں تھا، مطلب اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ کی ویکنیس آئے اس کے ہاتھ میں. اینی تھنگ یو لو از یور ویکنیس. میرے دل میں سکون تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے جو بھی کریں گے، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ کانسٹنٹ رہتا ہے. لائک اگر میں آپ کو، کیونکہ پرپز از کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ اپلائی کریں اس کو ان کانسیپٹس کو، لیکن وہ پھر ان ریئلسٹک ہو جائے گا اگر میں کہوں کہ وہ تھرو آؤٹ ایسا رہا. لائک دیر ور مومنٹس جب اوور پاور کر لیتا ہے شیطان اینڈ یو اسٹارٹ ورنگ. میں نے کہا نا کہ وہ واٹ اف ایسا ہول ہے کہ اگر آپ اس میں چلے جاؤ نا تو پھر تو آپ پیرالائز ہو جاتے ہو. دیر ور 2 days آئی تھنک بفور ہز آپریشن آئی واز جسٹ سو اینشیس. وٹ یو کین ڈو، جو آپ نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے، رائٹ. تو آپ نے اپنے کام، اپنی زندگی جاری رکھنی ہوتی ہے. تو آئی واز ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ، آئی واز ٹرائنگ ٹو رن مائی بزنس آل آف دیٹ. لیکن دیر ور لائک آئی ریمبر اے ڈے، مطلب بہت زیادہ خوف تھا، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ غم تھا، اور لائک کیا ہوگا. آپ موٹیویشن کے لیے دیکھ رہے ہوتے نا، جیسے ہوتا ہے نہیں آپ بھی لائک آپ پروکریسٹینیٹ کر رہے ہو اور آپ لائک ویڈیوز دیکھ رہے ہو کہ کہیں سے کچھ مل جائے جو میرے دل کو سکون دے دے رہا ہے. آئی واز ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. ایک ویڈیو ملی تھی اور اس میں نا ایک سورہ آل عمران کی آیات تھی، دوڑو اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور لمبائی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان، اس طرح کر کے بہت خوبصورت آیت ہے سورہ آل عمران کی. تو اتنی خوبصورت ایسے میرے دل کو لگی، مطلب میں نے وہ آیت کہیں پہ پڑھی نا ویڈیو پہ، تو میں نے قرآن کھولا اس کو دیکھنے کے لیے. اینڈ دین مطلب وہ اتنا پیارا تھریڈ ہے وہ آیات جو ہے سورہ ال عمران کی، اس کے نیچے بھی میری فیوریٹ آیات ہے. لیکن اس کے بعد نا مطلب میں اس کو پڑھ رہی تھی، اب میں نے ان آیات کے لیے میں نے کھولا تھا، لیکن اس کے نیچے نا لائک 4 5 6 آیات نیچے یہ والی آیت تھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہیں کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. مطلب سبحان اللہ. جیسے مطلب آپ امیجن کریں, مطلب آئی وانٹ یو ٹو امیجن دیٹ کہ مطلب آپ پہلے بہت پازیٹیو ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہو اینڈ یو آر لائک اسٹرگلنگ بٹوین لائک وہی خوف اور غم کی ایک وہ بیچ کی کیفیت ہے, اور آپ شکر بھی کرنا چاہ رہے ہو اور صبر بھی کرنا چاہ رہے ہو, لیکن آپ لٹکے ہوئے بیچ میں. اینڈ دین یو ریڈ دس اینڈ لائک ہو از سیئنگ دیٹ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ. اور یہ مطلب ایسا تھا کہ ایسے انسٹنٹ مرہم جو ہوتا ہے نا, کہ وہ جو شیطان کے ساتھ جنگ تو کرتا رہے گا, وہ تو اپنی پوری ٹرائی کرے گا کہ یو گو ڈاؤن دیٹ پاتھ, بٹ کوئی چیز آپ کو ایسے سوٹ نہیں کرتی جیسے قرآن کرتا ہے, سبحان اللہ. تو ایسے میرے دل کو فوراً سے جیسے ہوتا ہے نا کہ مرہم مل گیا کہ نہیں, غم نہیں کرو. ہم نے کہا تھا نا کہ سستی نہیں کرنی, جو آپ اپنا کام کر رہے ہو آپ کرو, وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اپنا کام کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ ریمائنڈر ملتا ہے کہ جو ٹیسٹ ہے وہ تو وہی بات نا, یہاں پہ دیکھیں کب ہوگے تم غالب ان کنتم مؤمنین, شرط ہے نا, مانتے ہو اللہ کو, ایمان ہے, مطلب فیتھ کا ٹیسٹ ہے, سیدھی سی بات ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے, اٹس جسٹ کوئی بھی مشکل ہے, وہ صرف آپ کا امتحان ہے اللہ تعالیٰ پہ, لائک کتنا فیتھ آپ کہتے ہیں میں یقین کرتا ہوں اللہ پہ, کتنا کرتے ہو. مطلب ایسی مشکل آئے گی اور تم شیطان کی مان لو گے, اور تم اللہ تعالیٰ کی ساری جتنا کچھ اس نے تمہیں دیا, جیسے ہم نے پچھلے دیکھا کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو لائک اس کی ساری نعمتوں کا وہ کر دیتے ہیں کہ مطلب میرے ساتھ تو مشکلیں ہی آتی ہیں. اسی مومنٹ میں آئی ریممبر دیٹ کہ اوکے, وہ جو ہوتا ہے نا کہ مضبوط رہنے والی بات تھی کہ میں نے مضبوط رہنا تھا اور میں نے اپنا کام کرنا تھا. آئی ریئلائز دیٹ کہ اوکے, آئی کانٹ ہیل دا سکنس, آئی کانٹ سالو دس پرابلم, میرے ہاتھ سے تو باہر کی بات ہے. تو پریشان ہونے کی بجائے مطلب آئی ول جسٹ ٹرسٹ اللہ تعالیٰ, آپ اس کا کام کرو اور وہ آپ کا کام کر دے گا. اور اگلی آیات, یہ صرف ایک آیت نہیں تھی, یہ بہت خوبصورت, جیسے میں نے کہا آپ ضرور پڑھیے گا, سورہ آل عمران میں ہے یہ پوری آیات. ان یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہن مثلو, اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تم سے لائک دوسروں کو بھی تو تکلیف پہنچتی ہے نا, جو دوسری قومیں ہوتی ہیں. وتلک الایام نداولها بین الناس, اور یہ ایسے دن ہے کہ ہم پھرتے رہتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان. مطلب یہ جو مشکلیں ایسے تو نہیں ہوتا کہ صرف میرے پہ مشکل آئی ہوئی ہے, کافروں پہ بھی آتی ہے, میرے سے زیادہ ایمان والوں پہ بھی آتی ہے, سب پہ آتی ہے. جیسے ہم نے سیریز کو شروع کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کون ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کروایا سورہ ملک میں, هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تمہیں کہ تمہیں سے بہتر عمل کس کے ہے. تو وہ آزمائے گا کیسے, آزمائش جو ہوتی ہے وہ سب پہ ایک جیسی آتی ہے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرآن کو پکڑ لو گے تو آپ پہ مشکلیں نہیں آئیں گی, یا آپ نہیں پکڑو گے تو نہیں آئیں گی, وہ جو لکھی ہوئی ہے وہ آنی ہے, لیکن ہاؤ یو ڈیل ود دیم دیٹ از دا ٹیسٹ, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, کہ یہ تو دن ہے اور ہم پھیرتے رہتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان. کیوں پھیرتے رہتے ہیں, وہی بات کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور تم میں سے بنا لے گواہ. لیکن یہ جنگ کے بعد کا وہ ہے, اور جنگ احد کے بعد ہی ہوئی تھی, آئی ریممبر, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کا ہے, لیکن obviously لائک شہید کا اب یہاں پہ لائک جو تفسیر کرنے والے ہیں انہوں نے دو, شہید گواہ کو بھی کہتے ہیں نا, اور شہید ویسے جو لائک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے دے, لیکن شہداء گواہ, واللہ یحب لا یحب الظالمین, اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا, نہیں محبت کرتا کن سے, جو ظالم ہے. اور ظلم ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو. تو ظلم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سچویشن کو ویسے سمجھتے نہیں ہو جیسے سمجھنا چاہیے, رائٹ, وہ ہم خود پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز وی چوز ناٹ ٹو بلیو, اور پھر اس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ظلم ہوتا ہے. تو جب لائک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ایسے دن ہیں, یہ آتے رہتے ہیں, یہ آئیں گے, اور ان کا مقصد صرف ایک مقصد ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہو, امتحان ہے, کہ جو واقعی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو شہداء میں سے کر دے, گواہوں میں سے کر دے. اب یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, کہ شہید بنا دے, گواہ بنا دے تم میں سے. تو آئی ریئلائز کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ واقعی ایمان رکھتے ہو نا, اور آپ ویسا عمل کرتے ہو جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے, لائک آپ انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہو, تو میریکلز ہوتے ہیں, اس چیز پہ آپ شاہد بن جاتے ہو. جہاں پہ اب میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہی ہوں, I can testify, I have witnessed that, I have witnessed a miracle, and I can testify کہ اللہ تعالیٰ کی جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں. You are like you have doubts in your mind because پتہ نہیں ٹھیک ہے یا پتہ نہیں, مطلب you don't know because آپ پہ گزری نہیں ہے نا. لیکن جب آپ اس کو ٹیسٹ کر لیتی ہو نا, اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو کہ واہ, لائک اللہ تعالیٰ کی باتیں بالکل سچی ہیں, اللہ تعالیٰ کے وعدے بالکل سچے ہیں, یقین کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی دیر ہوتی ہے, تو معجزے ہوتے ہیں. تو دیٹ از لائک وٹ آئی انڈرسٹوڈ فرام دس آیا, اور دیٹ واز بیوٹیفل. آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دوست بن رہے ہیں نا, تو دوست کیسے بنتے ہیں, مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کا کوئی دوست ہو اور آپ کو یو نو دیم, لائک آپ کو, ہمارا مسئلہ یہ ہے نا, ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے, اور اللہ کی باتیں بھی نہیں جانتے اتنی اچھے سے, ٹھیک ہے, اور پھر ان پہ عمل تو بالکل نہیں کرتے. تو اگر ہم وہ کریں گے, اگر دوست بننا ہے تو یو ہیو ٹو obviously, لائک آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے سب سے زیادہ اپنے دوست پہ. اینڈ دین اگر کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ناشکری کر رہے ہیں, یا پھر شاید ناشکری نہیں بھی کر رہے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ, اس معاملے کو ڈیل جو ہے وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کر رہا ہے, تو آپ وہاں پہ جا کے لائک بیکاز یو نو یور بیسٹ فرینڈ سو ویل, تو you will like tell them کہ this is how what you have to do and he will do this, like I know him, right? So this is like becoming friends with Allah.
مطلب یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے, یہ جو دن ہوتے ہیں, جو مشکلیں آتی ہیں, دے آر لٹرلی جسٹ ٹیسٹ کہ آپ واقعی یقین کرتے ہو. اگر آپ یقین کرتے ہو تو آپ وہی عمل کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, ٹھیک ہے, صبر اور شکر والا رستہ آپ چنو گے, ٹھیک ہے, آپ شیطان کا رستہ نہیں چنو گے. اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ یو ول بیکم اے وٹنس کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. اور جو انبیاء تھے, سب انبیاء کو اللہ تعالیٰ معجزے دکھاتے ہوتے تھے. وائی؟ بیکاز حضرت ابراہیم کا آپ کو پتہ ہے علیہ السلام, تب انہوں نے خود کہا تھا اللہ سے کہ مجھے لائک دکھائیں کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں. تو پرندوں کو کہا کہ ذبح کر کے پہاڑوں پہ رکھا, اور پھر وہ بلانے سے آگے تھے واپس, رائٹ. دیٹ واز اے معجزہ جو ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے دکھائے گئے تھے, موسیٰ ہر نبی کو دکھائے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ دے ہیو ٹو ہیو لائک جو اللہ کے دوست ہیں وہ تو میسنجرز ہیں, خیر ان کا تو درجہ بہت اوپر ہے, اپنی آنکھوں سے, تاکہ کوئی شک نہ رہے. مطلب یقین کیسے آتا ہے اللہ تعالیٰ پہ, یہ ہم میں سے ہر انسان کر سکتا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو ریفلیکٹ آن یور لائف. بتا رہی ہوں کہ میرا لائک اتنا مشکل وقت تھا جو بہت آسانی سے گزر گیا الحمدللہ, لیکن یو ول اسٹل ہیو ڈاؤٹس, مائٹ ٹرائی ٹو ڈو دیٹ, لیکن آپ کو ڈاؤٹس ہوں گے. جب مشکل آئے گی تو یو ول فارگیٹ دیٹ. لیکن اگر آپ صرف اپنی یقین کریں ابھی کی جو پچھلی زندگی ہے نا, اس پہ ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیں نا, کہ ہاؤ اللہ تعالیٰ سیوڈ یو فرام سو مینی تھنگس, یو ول بیکم وٹنس. لائک وہ جو خود کی لائف ایگزامپلس ہوتی ہیں, اب وہ بات کہ نداولوا بین الناس, وہ تو ہوتے رہیں گے, وہی مسئلے بار بار آتے رہتے ہیں, اینڈ دین آپ دوبارہ سے ویسے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن اف یو جسٹ اسٹارٹ ریفلیکٹنگ, کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی سے وہ لرننگز ملنے لگ جاتی ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو لائک لک فار ادر پیپل کہ آپ کو وہ حوصلہ دیں یا بتائیں اپنی ایگزامپلس, بیکاز یو ہیو سو مینی ایگزامپلس فرام یور اون لائف telling you کہ جو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی کرتے ہو, how he saves you. تو this was again like such a beautiful ayah which really like آپ یقین کریں like کیسے میرے دل ایسے محرم ملا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. تو یہ بھی اس کے آگے یہ تھی کہ وہ یہ اللہ ایکسپلین کریں میں ایسا کیوں کرتا ہوں, کہ کیوں یہ دن آتے رہتے ہیں, تاکہ وہ مومنوں کو چھانٹ کے الگ کر لیں. اب اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ پہ بھی واضح ہو جاتا ہے نا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کیا درجہ ہے بلیف کا, رائٹ. آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ باتیں تو بہت کرتے ہو کہ آئی ٹرسٹ اللہ تعالیٰ, لیکن جب ایسے معاملات آتے ہیں تو پھر آپ بھول کیوں جاتے ہو کہ وہ قادر ہے, وہ رزاق ہے, رزق بھی اس کے ہاتھ میں ہے, کچھ بھی مل نہیں سکتا جب تک وہ نہ چاہے, کوئی لے نہیں سکتا جب تک وہ نہ چاہے. تو وہ سارے بلیفس کہاں چلے جاتے ہیں. آئی واز ایکسپلیننگ بیک ٹو دا اسٹوری لائک سٹنگ دیئر ریڈنگ دیز آیاز, لائک آلویز وی ہیو ٹو چوائسز, ٹھیک ہے. مطلب ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ سیلف وکٹمائزیشن اینڈ اٹس سو ایزی, اور یہ سب سے بڑا ٹول جو شیطان استعمال کرتا ہے آپ کو ناشکری کروانے پہ, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی تو مشکلیں آئی ہیں, مطلب اللہ جی وائی می, اور وہ آتا ہے اور وہ شیطان لے کے آئے گا. مطلب لمحوں کی بات ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ریکگنائز کیا تھا نا, حاجرہ علیہ السلام نے, کہ شیطان آیا تھا ان کے پاس کہ مطلب اللہ تعالیٰ لائک آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اینڈ دے ریکگنائزڈ ہم کہ یو آر شیطان, اور انہوں نے کنکریاں ماری تھی جو ہم آج تک مار رہے ہیں. تو ان لمحوں میں یہ جو ایسی تھاٹس ہوتی ہیں سیلف وکٹمائزیشن والی کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے آل آف دیٹ, یہ آیت ہے لائک یہ اتنی خاص آیت ہے. تو یو ہیو دا چوائس ٹو ڈیسائڈ کہ آپ نے کس گروپ کو جوائن کرنا ہے. لائک ڈو یو وانٹ ٹو جوائن شیطان, اور یا پھر آپ نے اللہ کا دوست بننا ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگین لائک یو ہیو دا چوائس, اور وہاں پہ ہم غلطی کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسے کیونکہ کمزور لمحوں میں شیطان لائک زیادہ ایزی ہوتا ہے نا, ورنہ جب آپ ٹھیک ہو, کچھ بھی ہر چیز اچھی جا رہی ہے, تو پھر تو اٹس ایزیئر, لائک آپ کو خود پہ ترس آ رہا ہوتا ہے, تو خود پہ ترس نہیں کھانا آپ نے, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو جسٹ ریمبر آل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا ہے, وہاں پہ ناشکری کر کے مطلب مجھے تو ہمیشہ مشکلیں ہی ملتی ہیں, اینڈ وائی می اینڈ آل آف دیٹ. اللہ تعالیٰ کے جو ساری خیر اللہ نے آپ کو دیا, آپ جیسے اس پہ پانی پھیر دیتے ہو, تو آپ نے وہ نہیں کرنا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو دس از دا مومنٹ ٹو ڈیسائڈ. زبان کی بات نہیں ہو رہی اب, یہ عمل میں جب بھی کوئی مشکل ہو, اور یہ لائک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی باتوں پہ اپلائی ہوتا ہے. کیوں آئی ایم فرینڈز آف اللہ, لائک آئی نو کہ اس میں کوئی خیر ہوگی, ٹھیک ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے. تو یا پھر آپ لوگوں کو بلیم کرتے ہو فوراً سے کہ تم نے یہ کیوں کیا, یا خود کو بلیم کرتے ہو کہ میں نے ایسے کیوں نہیں کیا. یو ڈونٹ اسٹارٹ دا بلیم گیم, you don't start the victimization game. And then again like یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے جو آیات میں پیچھے کہہ رہی ہوں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین, کہ کیا تم نے سوچ لیا کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے نہیں اللہ نے کہ تم میں سے کون لائک اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے. اب یہ جہاد جو ہوتا ہے لائک اٹس obviously لٹرل جہاد بھی ہے, بیسیکلی اللہ کے لیے اسٹرائیو کرنا, ٹھیک ہے, کوشش اپنی جان اور مال. تو جب یہ مشکلیں بھی آتی ہیں تو یو آر اوبیسلی, ایک جہاد چل رہا ہوتا ہے نا, جہاد کا ویسے بھی نفس کا جہاد سب سے بڑا جہاد کہا گیا ہے حدیث کی روح سے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ نے تو بھی جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون چوز کرتا ہے کہ نہیں وہ اپنے ساتھ جنگ کر کے اللہ تعالیٰ پہ یقین کرے گا اور کون صبر کرے گا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد لائک 2-3 آیات چھوڑ کے تو 2 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے 2 آیات کے اینڈ پہ, وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور ہم شکر کرنے والوں کو ان کی جزا ضرور دیں گے. مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے تو اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہوگا, ضرور دیں گے. لائک اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا ہے اور 2 دفعہ دیا ہے. آئی واز جسٹ میسمرائزڈ ود دا ہول کہ آپ ایسی سچویشن میں گزر رہے ہیں اور لائک کوئی آپ کو یہ اتنی خوبصورت باتیں آ کے اور اتنے خوبصورت ریمائنڈرز دے رہا ہے, اور پھر اینڈ پہ صرف یہ نہیں کہا کہ آزما رہے ہیں, اور یہ بھی کہا ہوا ہے کہ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, ضرور دوں گا بدلہ, ٹھیک ہے, اور جلد دوں گا. ہوتا ہے نا بیک ٹو بینگ فرینڈز ود اللہ, بیک ٹو نو فیئر نو گریف.
اینڈ الحمد للہ لائک اٹ آل وینٹ ریئلی ویل. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ ملا ہو یہاں سے ان آیات میں سے بھی. لیکن جو اصل چیز ہے جو آپ کو لائک لے کے جانی ہے اس سیشن میں سے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹرن ٹو قرآن. قرآن اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں کی باتیں اور اللہ کی باتیں فرق ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں نے اس دن یقین کرے میں بہت زیادہ پریشان تھی اور اتنا خوف تھا, اور میں ٹرائی کر رہی تھی لائک اسکرال کروں سوشل میڈیا ویڈیوز, لائک یوٹیوب ڈفرنٹ اسکالرس کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں, کچھ بھی نہیں مطلب سوٹ کر رہا دل کو. جب آپ مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ شکر کرو, صبر کرو, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یو ڈونٹ ٹرسٹ دیم. وائی؟ بیکاز وہ انسان ہے آپ کی طرح. آپ کو پتا ہے کہ یہ کچھ جانتے نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف مجھے دلاسے دے رہے ہیں, اور وہ دلاسے جھوٹے دلاسے ہیں. پیرنٹ کا لائک آپریٹ ہونے والا ہے نیکسٹ ڈے, تو کس کو پتا ہے کہ کیا ہوگا؟ نو ون نوز دیٹ. ایون ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا, رائٹ؟ مطلب کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے نا, کوئی ایگزام ہے, کوئی انٹرویو ہے, کچھ بھی ہے. آس پاس لوگ obviously they try to cheer you up, لیکن they don't know, like you don't trust them. like آپ کو کیوں سکون نہیں ملتا لوگوں کی باتوں سے اتنا زیادہ؟ خوف اور وہ ایواپریٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا لوگوں کی باتوں سے؟ بیکاز یو نو کہ ان کو نہیں پتا, یو نو کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. لائک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دلاسا آتا ہے نا, تو پھر اس لیے دس از دا ریزن. لائک آپ کو مطلب سب کہتے ہوں گے نا جو قرآن پڑھتے ہیں اور جو قرآن کے ساتھ جن کی دوستی ہے, کہ کچھ بھی دل کو ایسے سکون نہیں دیتا جیسے قرآن دیتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ دلاسے اللہ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. لائک یہ صرف واحد ہستی ہے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں, ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کے اپنی بات میں کون سچا ہوگا. یہ آیت ہے قرآن کی. اور اگر یہ آیت نہ بھی ہو تو آپ کو پتا ہے obviously when you believe in Allah you know کہ صرف یہ ایک وہ واحد ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہے, لائک ہی کین ڈو اٹ. اللہ کے دلاسے نعوذ باللہ جھوٹے دلاسے نہیں ہے. مطلب تو وہ جو لائک تسلی وہاں سے آتی ہے نا, اس کو کوئی چیز میچ نہیں کر سکتی. یو نیڈ ٹو ہیو قرآن ان یور لائف. انسٹنٹ کنیکشن اگر آپ قرآن کے ساتھ ہوگا, یو جسٹ ہیو ٹو اوپن دا بک, رائٹ؟ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ. آپ کو یوٹیوب سرچ نہیں کرنا, آپ کو جا کے زوم پہ سیشنز نہیں لینے, آپ نے صرف قرآن کھولنا ہے. اور ایسے جب لمحے ہوتے ہیں نہیں ٹائم ہوتا, آپ جا کے لائک ڈھونڈو, سرچ کرو موٹیویشن کو, ٹو اسٹے آن دا رائٹ پاتھ, ٹو ڈو دا صبر, ٹو ڈو دا شکر. ٹھیک ہے, نمبر 1 ریزن کہ اللہ کی باتیں ورسز لوگوں کی باتیں, تو ان میں زمین آسمان کا فرق. وہ باتیں نیم البدل کبھی بھی نہیں ہو سکتی اللہ کی باتوں کا. تو اللہ کی باتیں جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی, جب تک آپ کو عربی نہیں آئے گی, جب لائک اردو تو اللہ کی بات نہیں ہوتی, وہ تو ٹرانسلیشن ہوتی ہے بات کی. ٹھیک ہے, تو اس میں تو بالکل اثر نہیں ہوتا, رائٹ؟ ابھی عزم کر کے اٹھنا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو لرن قرآن ان اٹس اوریجنل, اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ, اور نہیں ٹائم لگتا ہوتا اتنا, مطلب آپ آرام سے ٹائم نکال سکتے ہو. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. اور پھر دوسری وجہ کیا ہے کہ وائی یو نیڈ قرآن ان یور لائف, اونلی اللہ انڈرسٹینڈس. ٹھیک ہے, لائک ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں, لائک کوئی دوست نہیں سمجھتا, کوئی پیرنٹس نہیں سمجھتے, تو دا ٹروتھ از کہ نو ون کین انڈرسٹینڈ یو. میکسیمم بھی کوئی آپ کو سمجھتا ہے نا, لائک کلوزسٹ پیپل ٹو یو, لائک دے کین اونلی انڈرسٹینڈ 50% آف یو. ٹھیک ہے, صرف اللہ تعالیٰ سمجھ سکتے ہیں. اور وہی بات کہ جیسے میں نے پیچھے ہم نے شروع بھی اس سے کیا تھا, اور میں نے ابھی بھی آیت کوٹ کی تھی سورہ ملک کی, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کروایا کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اسی صورت میں آگے پھر اللہ تعالیٰ کا لائک انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کہ اللہ کون ہے, کہ اللہ ہی تو وہ ذات ہے جو آپ کے سینوں کے بھید تک جانتا ہے, وہ سینوں کے بھید جانتا ہے. الا یعلم من خلق, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے, وهو اللطیف الخبیر, وہ اتنا سیٹل ہے, لائک باریک بھی, چھوٹی سے چھوٹی بات, چھوٹا سا بھی کچھ چینج آئے گا, چھوٹا سا کوئی خیال گزرے گا نا دل میں, کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور ہمیں ہوتا ہے کہ سمجھے, صرف اللہ کی ذات سمجھتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے پھر یو ہیو ٹو ٹرن ٹو قرآن. آپ کو جو انسان سمجھ رہا ہے, آپ نے مشورے بھی اس سے لینے ہیں, آپ نے سب سے زیادہ بھروسہ, بیکاز اونلی ہی انڈرسٹینڈز یو, یو ہیو ٹو ٹرن ٹو ہم. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, آلسو بیکاز جب آپ کو دلاسا چاہیے, کسی کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر کیا گزر رہی ہے, اور اس کو پتا ہے کہ میں نے آپ اس بندے کو ایگزیکٹلی کیا بات کہنی ہے جو اس کو فوراً سے دلاسا دے دے. اس لیے ہر حالات میں کیا یو نیڈ قرآن, بیکاز اللہ ول نو ایگزیکٹلی آپ کو کون سی آیت چاہیے, آپ کو کون سی بات سنانی ہے. قرآن دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. اگین ایک اور غلط فہمی کہ وہ صرف ایسے نہیں آتا کہ آپ نے قرآن کو سمجھ لیا, یو ہیو ٹو اپلائی اٹ. جب آپ عمل کرنا چھوڑتے ہو نا قرآن کی باتوں پہ, تو پھر وہ جو کنیکشن ہوتا ہے نا, یہ جو باتیں ہوتی ہیں رک جاتی ہیں, کیونکہ آپ نے ناراض کر دیا نا, آپ نے ناراض نہیں کرنا ہوتا اللہ کو. تو یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو ایکٹ ایز مچ ایز یو کین. اس کی ماننی بھی ہوتی ہے, آپ نہیں منوانی ہو تو پھر ماننی بھی پڑتی ہے. اینڈ دین دا تھرڈ ریزن وائی یو نیڈ لائک ریمائنڈر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا ہی ہے کہ ذکر ہے, قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے, یاد دہانی. انسان جو ہے, انسان کا اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں, لائک اس کا جو مادہ ہے وہ نون حمزہ نون سین ہے آئی تھنک, اور وہ نکلتا ہے نسیان سے. نسیان بھی اسی روٹ سے نکلتا ہے. نسیان کیا ہوتا ہے؟ بھول جانا, فارگیٹفل. انسان کی جو نیچر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ وی فارگیٹ. ٹھیک ہے, کانسٹینٹ ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے. دیر از اے ریزن اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے, اور دیر از اے ریزن کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ایمفسس دیا ہے کہ قرآن کو پکڑ لو. لائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن ایک رسی ہے
جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی جو آخری نصیحت تھی وہ بھی یہ تھی کہ 2 چیزوں کو پکڑ لو, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, میری سنت اور قرآن. کتنی اہمیت ہے قرآن کی. تو دیر از اے ریزن, بیکاز انسان ہے ہی فارگیٹفل, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اوبویسلی حکمت ہے. جب کچھ بھی ہوتا ہے تو اگر ہم بھولتے نہ ہوتے تو مطلب زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے نا. ہمیں ایسے بھلکڑ پیدا کرنے میں بھی اس کی حکمت ہے, لیکن اس کا حل بھی دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے, کہ قرآن ہے ریمائنڈر. لائک وائی ڈز اٹ فیل نیو ایوری ٹائم, بیکاز یو فارگیٹ سیم کانسیپٹس آپ بھول جاتے ہو. اور اس میں آئی ووڈ لو ٹو شیئر این انسیڈنٹ. یہ سارا اتنا میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ اس سیریز میں, دا ہارڈیسٹ ٹائم آف مائی لائف, اینڈ دین وٹ ہیپنز از کہ آئی گیٹ آؤٹ آف اٹ. سبحان اللہ. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا کوئی مسئلہ چل رہا تھا میرا, اینڈ آئی واز سو ورڈ, آئی واز لائک crying on prayer mat. I really don't remember کیا مسئلہ تھا, کچھ چھوٹا سا مسئلہ تھا. سبحان اللہ, لائک میں نے اتنا آپ کو اتنا کچھ بتایا, اور شکر کرو تو زیادہ ملے گا, مشکلوں سے نکلنا ہے تو شکر کر کے, رائٹ, لائک ان مع العسر یسرا. اور میں نے آپ کو سارے وہ سبق پڑھائے ہیں اور خود بھی پڑھے ہیں, اور خود گزری ہوں ان سب سے. 10 دن بعد کی بات ہے میرے ابا کے آپریشن سے, ٹھیک ہے, وہ سارا کچھ ٹھیک ہے, خوش ہوں. اور پھر میں وہ what happened I forgot, مجھے یاد ہے میں اٹھ کے آئی ہوں مسئلے سے, اور میں نے انسٹاگرام کھولا, جو ہماری عادت ہے کہ فوراً سے بس انسٹاگرام کھولا, اور کسی کا میسج آیا ہوا تھا. کسی نے کہا ہوا تھا کہ یہ جو صبر اور شکر کا سبق پڑھایا ہے تو اس نے کیسے ان کو بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے وتھ سم تھنگ. اور اس نے اتنی خوبصورت دعا لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شکر کرنے والا بنائے. ہمیشہ دعا کروں گی آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاکرین میں سے رکھے. لائک دیٹ براٹ می بیک کہ اوکے, لائک دیٹ واز ریمائنڈر دیٹ آئی نیڈیڈ. اور الحمد للہ کہ آپ میں سے کوئی وسیلہ بنا, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ریمائنڈر کہ یو جسٹ ہیو ٹو بی گریٹفل. اینڈ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے آئی جسٹ اپلائڈ دا ہول میتھڈ, وہ ایسے پریشانی دور ہوگی, ٹھیک ہے. تو دا پرپز از کہ پریکٹیکلی گزرے بھی ہونا ان چیزوں سے تو ہم بھول جاتے ہیں. آپ قرآن کھولتے ہو اینڈ دا ریمائنڈرز آر دیئر, ٹھیک ہے, وہی باتیں بار 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 بار, اور یہ ہر چیز میں اپلائی ہوتا ہے, ناٹ جسٹ لائک صبر شکر. آپ نے مطلب ہمیں آخرت بھولی ہوئی ہے, ہر چیز یاد آ جاتی ہے, بیکاز یو ریڈ اٹ ایوری ڈے, یو انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ریڈنگ. کوئی راستے ہی نہیں ہے نا اللہ کا دوست بننا ہے, تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہز لینگویج. کوئی مطلب ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ بیسٹ فرینڈ کسی کو بنائیں اینڈ دین یو ہیو اے ٹرانسلیٹر, اور ہر بات آپ کی وہ لائک آپ کے جو سیکریٹس ہیں, آپ کی ساری باتیں ہیں, وہ بیچ میں ٹرانسلیٹر آپ کے فرینڈ کو بتا رہا ہے, اور جو فرینڈ کہتا ہے پھر وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. تو لائک اس میں کوئی دلی کنیکشن رہے گا, خود امیجن کریں. تو وائی ڈو وی ایکسپیکٹ دیٹ کہ اللہ تعالیٰ کا ہم ایسی دوست بن جائیں گے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ his language. تو the lesson learned is کہ you need to understand قرآن. It's a must. اتنی خوبصورت آیات ہیں قرآن کے بارے میں, اگر آپ وہ پڑھ لینا مطلب بہت زیادہ ہے. تو اگین لائک ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین, کہ یہ لوگوں کے لیے تو باتیں ہیں قرآن. لائک آپ دیکھتے ہو نا کہ ہم بھی جب ہم صرف لوگ ہوتے ہیں نا, when we are not friends, تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے. جب ہم پڑھتے تھے, میں پڑھتی تھی, تو مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ تو باتیں ہیں, مطلب قصے ہیں سارے. اور پتہ ہے آپ کو جو کفار تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں سارے, اس میں کیا ہے ایسا. آپ دوست نہیں بنے ہوتے نا, آپ کو زبان سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا بات کر رہا ہے. ان کے لیے تو یہ ہے, لیکن وہدی وموعظۃ للمتقین, جو متقی ہیں نا, جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ کی مانتے ہیں, ان کے لیے وہ ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. ہر لمحے ہمیں ہوتا ہے کوئی ہمیں گائیڈ کر دے, تو دس از یور گائیڈنس. اور موعظۃ اور نصیحت, رائٹ, ہم یہ بھی چاہتے ہیں, لائک ہم ایڈوائس, لائک ہمیں ہوتا ہے کہ سب سے عقل مند انسان ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں. ہم سیلیبریٹیز کو جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں, لائک گیو می سم رینڈم ایڈوائس, دس از دا ایڈوائس. تو یو نیڈ قرآن. لیکن ہم نے بات کی تھی کہ صبر اینڈ شکر 2 چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم نے صبر کو نا ایز اے سیپریٹ ٹاپک نہیں پڑھا. واٹ از صبر ایکچولی؟ ایمان کی 2 پلرز ہیں بیسیکلی, کہ آپ کا جو فیتھ ہوتا ہے, اٹس لائک یو ہیو ٹو اسٹے, جیسے ہم نے کہا تھا کہ صبر اور شکر کے بیچ رہنا اصل کامیابی ہے. تو دے آر لائک ساتھ ساتھ جڑے ہوئے, انٹر کنیکٹڈ ہیں. لیکن ہمارا ان کے بارے میں نا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ ہیں کیا چیزیں. تو خیر, صبر کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ خود کو ہر اس چیز سے روک لینا شیطان چاہتا ہے کہ آپ کریں, اور اسٹیڈ فاسٹ رہنا اللہ تعالیٰ کے ایمان پہ, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے, شیطان کی نہیں ماننی. اتنی سی بات ہے, یہ ہوتا ہے صبر. مطلب یہ نہیں ہوتا, صبر کو بھی ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. لائک میں اپنی بات کرتی ہوں, جب مشکل آئے گی تو آپ کو صبر کرنا ہے, ٹھیک ہے, مشکلات میں صبر. تو دیٹ از لائک ویری لمیٹڈ ڈیفینیشن آف صبر. صبر تو لائک آپ کو زندگی کے ہر لمحے میں کرنا ہوتا ہے. سامنا مسلسل ہر ٹائم ہو رہا ہوتا ہے ایسی چیزوں کے ساتھ جہاں پہ لائک یو ہیو 2 چوائسیز, کہ شیطان کا رستہ, اللہ کا رستہ. شیطان کے رستے سے روک کے اللہ کے رستے پہ جم جانا, وہ ہوتا ہے صبر. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ لمحوں میں صبر ہوتا ہے. اسی بیس پہ لائک 3 میجر کیٹیگریز ہوتی ہیں صبر کی, کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ماننے میں صبر, ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا بٹ پڑھنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دوست ہے, دوست کی ماننی ہے, رائٹ. تو جو آپ دل نہیں کر رہا اور دل کے خلاف جا کے آپ جب وہ کر رہے ہیں, تو دیٹ از صبر. اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننا. جیسے اگر مطلب میں حجاب کی بات کروں, تو آئی یوز ٹو بی ویری on the other spectrum of things, right, like photos کا بہت شوق تھا and all of that. اور ابھی بھی جب میں جاتی ہوں اپنی دوستوں کے ساتھ, الحمدللہ I do hijab now, وہ جو نقاب اور like you know فوٹوز میں آپ عجیب سے لگ رہے ہو, پوٹیٹو سے لگ رہے ہوتے ہو, تو وہاں پہ صبر چاہیے ہوتا ہے نا, like I am doing this for Allah. تو اللہ تعالیٰ کی ماننے میں you need صبر. جو گناہ ہیں ان کو چھوڑنے میں like you really really want to do this. غصہ
कॉमन चीज है, लाइक छोटी छोटी बातों पे गुस्सा या फिर आप इरिटेट हो जाते हो एंड यू वांट टू रिएक्ट, और वहां पे वो जो छोटे छोटे लम्हे होते हैं आपकी जिंदगी में, वहां पे सब्र करना, इट विल टीच यू, यू नो, मतलब ऐसे नहीं होता कि आप वेट करोगे कि बहुत बड़े बड़े वो मसले आएंगे तो फिर आप सब्र करोगे, साबिरीन में से अब तब होगे। अल्लाह ताला बार बार कहते हैं अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। और बहुत जगह लेकिन इतनी बिशारतें हैं साबरीन के लिए। मैंने कहा मुझे बहुत गुस्सा आता था, मतलब कोई इरिटेट कर रहा है, स्पेशली लाइक मेरी हादिया है हाउसमेट, तो इतना तंग करती है और आप काम कर रही हो और वो तंग करेगी, और मैं आई यूज्ड टू लाइक यू नो, मतलब मुझे बहुत गुस्सा करती थी उस पर। द वे आई वाज एबल टू स्टॉप, लम्हा होता है कि गुस्से में बोलना और आप नहीं बोलते, तो उसमें वो जो सब्र का घूंट होता है ना, अल्लाह ताला कहते हैं ना वल्काज़िमीन अल गैज़, इसको जो गुस्सा को पी जाते हैं अल्लाह ताला जब अपने दोस्तों की बात कर रहे होते हैं, इसका अजर कितना ज्यादा है। अल्लाह ताला की मानने में कोई आपकी कोई भी चीज है, तो वो जो इंस्टेंट लम्हा होता है वहां पे जहाँ पे डिसाइड करना होता है आपने कि आप क्या करोगे, आप लाइक यू नो कौन से रूट पे जाओगे, दो चॉइसेस जब आती हैं, तो वहां पे जो आप करते हो सब्र, वो अल्लाह को बहुत बहुत प्यारा है, और उसकी अल्लाह की नजर में बहुत कदर है। हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, वो देख रहा है, वो तो लतीफुल खबीर है, मतलब वो तो छोटी छोटी चीज भी देखता है। अल्लाह ताला सब्र को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, वो देख रहा होता है। पेशेंस इन अनएक्सपेक्टेड, अब अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड अगेन लाइक यू आर फेस्ड, इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड होती हैं। यू नो एक्साइटेड थी कि हमने यूट्यूब पे आज सेशन होगा, ऑल ऑफ दैट, एंड देन वो, और मैं बैठी भी हूँ और मैंने अपना टाइम भी निकाला, वो वॉइस ही नहीं चली, मतलब वो आवाज ही नहीं आ रही थी। मैंने 10 मिनट पढ़ाया भी है, मैंने 10 मिनट लेक्चर दिया है, और बाद में मुझे लाइक मैंने कमेंट्स देखे यूट्यूब पे एंड सब कह रहे थे कि आवाज ही नहीं आ रही, तो दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड अनवांटेड। और वहां पे अब आप वाई मी, अल्लाह ताला मेरे साथ ये क्यों होता है, मैंने इतनी मेहनत की थी, ऑल ऑफ दैट। तो जब आप छोटी छोटी ऐसी बातों पे ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना सबर को कि इट्स फाइन, अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला की मर्जी, तो देन वो बड़ी बड़ी बातों में भी फिर आपको वो प्रैक्टिस होती है, तो फिर वो आसान हो जाता होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लाइक पेशेंस एंड ग्रेटिट्यूड को अगर हम इकट्ठा लेके आते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज के तवक्कुल के अल्लाह ताला के हाथ में है सारा कुछ। ये अल्लाह ताला का दोस्त बनने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, कि वो बिलीव कि अल्लाह ताला के हाथ में है, लाइक जो करता है अल्लाह ताला करता है, और बियदिकल खैर, उसके हाथ में खैर होती है। अल्लाह ताला की मतलब इजाजत के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, और उसके डिफरेंट हमने देखा था रीजंस हो सकती हैं। कोई अल्लाह ताला आपको सबक सिखाना चाह रहे हैं, सो मेनी डिफरेंट रीजंस, इट्स नॉट लाइक अल्लाह ताला वांट्स टू पनिश यू, इट्स लाइक देयर इज खैर इन इट फॉर यू, और होती है खैर, हमेशा होती है। और अगर आपको नहीं आ रही, तो वही वो जो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मुसीबत आती है तुम्हारे अपने अमाल की वजह से, वो यही मुसीबत होती है कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि इसमें खैर क्या है। दैट इज द एक्चुअल मुसीबत, नॉट द लाइक आपसे जो हुआ वो मुसीबत नहीं होती, उसको समझ ना पाना और खुद को टॉर्चर करना, दैट इज द एक्चुअल मुसीबत। अगर मैं अपने अब्बा की एग्जांपल भी लूं, एकदम से लाइक ह्यूमर है, अब इसमें क्या खैर है क्या, और फिर ठीक भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट द पॉइंट इज कि आई नो, मुझे यकीन था कि इसमें कोई खैर होगी। आई यूज्ड टू बी अ वर्कहॉलिक, और मेरे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं था। आई नीडेड दिस रिमाइंडर कि लाइक फैमिली कम्स फर्स्ट, लाइक आपका काम, नथिंग मैटर्स अगर आप फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजार रहे। आई नीडेड सो मच, और उसमें से मेरे लिए मतलब ये बहुत बड़ी खैर है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक दे आर अ प्रायोरिटी, नंबर 1 प्रायोरिटी। वही बात है ना कि खौफ और इस गम में इतना इस दुनिया ने मुब्तला कर दिया है कि हम दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, लाइक वी थिंक कि अगर हमने स्टॉप किया ना, हमने सांस लेने के लिए रुके, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये जो अल्लाह का दोस्त बनना है, इसका मकसद ये है कि आपको ये यकीन कराना कि योर बेस्ट फ्रेंड इज इन इंचार्ज। ठीक है, वो आपके साथ कोई बुरा नहीं करेगा, उससे दोस्ती कर लोगे ना, उससे अपने मामला ठीक कर लो, नथिंग कैन हार्म यू। और जो भी वो करेगा आपके साथ, उसमें आपके लिए कोई बेहतरी होगी। उसका नॉलेज, उसकी विजडम, उसकी पावर, हर चीज आपसे बहुत ज्यादा है, तो यू हैव टू लर्न टू रिलाई ऑन दैट। बट हम पेशेंस की बात करें, तो वो जो पहला मोमेंट होता है ना ऑफ ट्रस्ट, दैट इज पेशेंस। इतना तो पता है कि सबर होता है कि पहली चोट लगने पर जो पहले रिएक्शन होता है वो आपका सबर का होना चाहिए, फौरन से लाइक रियलाइजेशन के इट्स फ्रॉम अल्लाह। ठीक है, और अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। तो अगर आप इन दोनों को आमने सामने रखो, पेशेंस एंड ग्रेटिट्यूड को, तो यू सी कि सबर जो होता है ना, फौरन से आपने क्या करना होता है, सप्रेस करना होता है। लाइक सबर और शुक्र लाजमो मलजूम क्यों है, बिकॉज आप उसको ज्यादा देर रोक नहीं सकते। आप कितनी देर सबर करोगे, हम कहते हैं ना कि कितना सबर करें, लाइक हम थक गए हैं सबर कर करके, तो हम गलती क्या कर रहे होते हैं, शुक्र नहीं कर रहे होते। आप में इतनी पावर नहीं है कि आप सिर्फ सबर करते रहें, आपने सबर के साथ शुक्र को करना होता है। कि वो यकदम से तो आपने जैसे होता है ना कि बंद लगा दिया आगे, कि एक जैसे वो सलाब आ रहा है, आपने बंद लगा दिया, लेकिन वो कितनी देर करेगा, प्रेशर इतना ज्यादा है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, सबर का बंद टूट जाएगा। ठीक है, तो वो आपने अंडरस्टैंड करना है कि दैट इज लाइक सबर आपने बस फौरन से करना है। और उसका अगला फौरन से स्टेप क्या होता है कि शुक्र। शुक्र क्यों जरूरी है, कि वो रिजॉल्व कर रहा होता है इमोशंस को। लाइक आप ऐसे विरद करके नहीं सबर और शुक्र कर सकते, कह रहे हो नहीं नहीं मैंने सबर करना है, सबर करना है, वो कितनी देर करोगे, वो आप नहीं कर सकते। इट्स नॉट लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट सस्टेनेबल। अकेला सबर आप नहीं कर सकते, आपको साथ ही शुक्र करना होता है। और लाइक सबर का मकसद होता है
سپریس کرنا، اور سپریس آپ لانگ ٹرم نہیں کر سکتے، تو شکر کے ساتھ آپ ریزالو کرتے ہو اور تب آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہو جہاں پہ خوف اور غم ختم ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی مشکل ہوگی اور آپ کا دل مطمئن ہوگا. شکر کیسے کرتے ہوتے ہیں کہ ایک تو انکنڈیشنل گریٹیٹیوڈ کرنا ہوتا ہے. آپ نے مطلب ہم شرطیں لگا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم شکر کریں گے، نہیں، ہر لمحے میں شکر کرنا ہوتا ہے. جتنا تھوڑا ملا ہے تو اس میں آپ شکر کرو گے. میں نے میریکل بھی شیئر کیے تھے اتنی زندگی میں سے، لائک اتنے پروون وہی بات کی شہداء میں سے ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا. تو وہ اگر مطلب اٹس لائک اے ٹول دیٹ یو ہیو ٹو یوز، ٹھیک ہے. اور میریکلز ہوتے ہیں کہ آپ اینڈ دین وہی بات کہ جو مشکلیں آتی ہے زیادہ تر ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو سکھانا کچھ، ٹھیک ہے. اور تیسرا ہم نے اسٹرانگیسٹ ٹول ٹو بی یوزڈ ایز اے وے آؤٹ آف ہارڈشپ، آئی یوزڈ اٹ. اور یہ یقین کریں یہ جو ساری باتیں تھیں مجھے نہیں پتا تھی جب میں نے سیریز کو اسٹارٹ کیا تھا، اور یہ ساتھ ساتھ ہی میں نے سیکھا ہے الحمدللہ. کی زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو سیدھی راہ دکھائی. انسان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. سورہ 76 ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی کریشن پہ بات کر رہے ہیں کہ کیسے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ہدایت دی، ٹھیک ہے. ہدایت بھیجی ہوئی ہے، قرآن ہدایت ہے. آل آف دیٹ وائی، کہ وہ شکر کرتا ہے یا کافر بنتا ہے، نہ شکری کرتا ہے. لیکن یہ صورت ہے اس میں لائک شروع میں بھی آپ دیکھیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے میں نے انسان کو پیدا کیا اور انسان بھول گیا کہ میں نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا. آل آف دیٹ. اور پھر آگے آتا ہے تیسری آیت آتی ہے کہ کیوں کیا، تاکہ میں دیکھوں کہ کون شکر کرتا ہے اور کون نہ شکری کرتا ہے. لائک شکر کیوں اسینشیل ہے، دس از وائی اللہ کریٹڈ یو، ٹھیک ہے. اس کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ، مجھے یہ بات بھی نہیں پتا تھی کہ چیلنج آف شیطان، کہ اگر اللہ آپ دیکھیں نا ہم لائک یہ جنگ کیا چل رہی ہے ہمارے، لائک دو فورسز ہیں، اللہ اینڈ شیطان، ٹھیک ہے. آپ نے مطلب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس کے پاتھ پہ جانا ہے. تو جو شیطان کا چیلنج تھا اللہ تعالیٰ کو، کہ جب اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا سجدہ اور میں ان کو گمراہ کروں گا، تو جو چیلنج کیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کو، تو اس میں یہی تھا. اینڈ اس نے کیا کہا تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تم اللہ تعالیٰ آپ نہیں پائیں گے ان میں سے زیادہ تر کو شاکر. دس از ہز چیلنج، لائک آل دیٹ شیطان از ٹرائنگ ٹو ڈو، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ شکر گزار نہیں بننے دینا. اگر آپ دیکھیں ہمیں لائک آج کی جنریشن کو اسپیشلی، آئی ڈونٹ نو پہلے بھی شاید ایسے ہی ہوتا ہو، بٹ ہم اتنے نہ شکرے ہیں. ہم لائک انسٹنٹ ہمیں چیزیں چاہیے اور نہیں کچھ ملتا تو فوراً سے نہ شکری، فوراً لائک نہ ہم لوگوں کا شکر کرتے ہیں نہ ہم زندگی سے، لائک ہم ہر چیز سے تنگ ہے. تو دس از لائک یہ جو انہیپینس اور اتنی ڈسسیٹسفیکشن ہے، یقین کریں اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اینڈ دیٹ از بینگ شاکر. اور یہ مطلب شیطان کو اف یو وانٹ ٹو لائک بیٹ یور اینمی، لائک دس از دی اونلی وے ٹو ڈو دیٹ. لائک آپ شکر گزار بن جائیں، اس کا وہ جو چیلنج تھا وہیں پہ ختم ہو گیا. پرپز آف یور کریشن از شکر، اینڈ دین وائی شکر. سیکنڈ پوائنٹ از، ایسی نوٹس میں سے گزر رہی تھی اور مجھے یاد نظر آئی، اینڈ دیٹ واز لائک سبحان اللہ، کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر کیا کیا، ثم استقاموا، اور پھر اس پہ جم گئے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا کچھ ہوا تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں فلاں زیادہ جانتا ہے، فلانے کی میں زیادہ مانوں گا، آل آف دیٹ نہیں. ثم استقاموا شرط ہے کہ اس پہ جم جانا. پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو یہ مطلب ایک کنڈیشن بھی ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون لوگ ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے لائک کبھی آپ ادھر ہیں اور کبھی آپ ادھر ہیں. اچھے حالات آئے تو آپ اللہ تعالیٰ I'm happy with you، اینڈ دین کچھ برا ہوتا ہے تو یو آر لائک کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. دوست بننا اور کیوں بننا، لالچ ہمیں اپنا ہی ہے، مطلب ہمیں، اور یہ جو خوف اور غم میں پھنسے ہوئے ہم، اس میں سے نکلنا مقصد ہے. تو وہ کیسے ہوگا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ جانا ہے. کہہ دیا نا کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے، رزق بھی اس نے دینا ہے، کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اسی کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. وہ ہے مدبر بھی وہی ہے، تدبیر کرنے والا. مطلب جو چل رہا ہے زندگی میں، جو ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، دس از واٹ رب. اللہ تعالیٰ کو رب مانے کا یہ مطلب ہوتا ہے خالق مالک مدبر، ٹھیک ہے. تو جب آپ نے یہ مان لی تینوں باتیں اور پھر اس پہ جم گئے، پھر ڈٹ گئے، پھر وہ لائک مقام آتا ہے جہاں پہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف کوئی غم نہیں رہتا. بہت خوبصورت کانسیپٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتے ہیں اپنے پیارے بندوں کی، صابرین، متقین، صالحین، بہت ساری کوالٹیز ہیں. وہ ساری کوالٹیز نکلتی کہاں سے ہیں؟ شکر سے. لائک شکر از دا بیج، وہ آپ ڈالو گے تو اس میں سے ڈفرینٹ شاخیں نکل کے آئیں گی، ٹھیک ہے. صبر کرو گے اور ساری باتیں کرو گے، لیکن اگر شکر نہیں کرے نا تو پھر لائک وہ نہیں چلے گا، مطلب وہ لانگ ٹرم نہیں چلے گا. شکر کیا ہے کہ مطلب یو آر ہیپی جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے نا اللہ نے، یو ٹرسٹ ہم اینڈ یو آر ہیپی. شکر از دا اونلی وے جو آپ استقامت مل سکتی ہے آپ کو. اینڈ دین کانٹینٹمنٹ، لائک ہمیں ایک خوشی چاہیے. مقصد کیا ہے کہ ہمیں سکون مل جائے. سکون نہیں ہے زندگی میں، لائک جسٹ این اسلامک کانسیپٹ. آپ جا کے یوٹیوب کریں اور لائک پاور آف گریٹیٹیوڈ اور جرنلز، وہ گریٹیٹیوڈ جرنلز ہوتے ہیں اتنے، اور اتنی انگریز بات کرتی ہیں، اور میں مطلب اتنا حیران ہوتی ہوں. میں پوڈ کاسٹ سنتی ہوں ان کی اور سارا کچھ، کہ وہ سارے ہمارے کانسیپٹس ہیں جن کو وہ اپلائی کر رہے ہیں. اتنی دفعہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ اللہ کے جو قانون ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے، مطلب اٹس کانسٹینٹ فار ایوری ون. مطلب کوئی بھی اس کو اپلائی کرے گا نا اس کو ریزلٹس ملیں گے. یو کین ہیو ایوری تھنگ، لائک یہ جو پرسوٹ ہے نا، یہ مل جائے گا تو خوشی ہوگی، یہ مل جائے گا تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور آپ کبھی خوش نہیں ہوگے، یقین کریں. اور اس کے بارے میں وہ حدیث ہے نا کہ ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، لائک اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر کوئی چیز ملے نا تو اس کا یہ دل کرے گا کہ مجھے ایک اور مل جائے. اور اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے اس کی قبر کی مٹی کے. اور یہ بہت ویریفائڈ بات ہے کہ لائک میں نے اپنی زندگی میں اتنی دفعہ ایکسپیرینس کیا. لائک یو آر لائک
یہ ہو جائے گا تو پھر میں خوش ہوں گی. یو ول نیور بی ہیپی. لائک یو ہیو ٹو لرن ٹو بی ہیپی ان دا مومنٹ. مطلب وہ جو خوف اور غم کی کیفیت ہے دیٹ از یا تو آپ مستقبل میں جی رہے ہیں یا ماضی میں جی رہے ہیں. غم ہے تو ماضی کا ہے اور آپ اور فیوچر کا ہے تو یو آر لائک کانسٹنٹلی ورینگ اباؤٹ فیوچر کی ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو. تو کانٹینٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آج میں واپس آ جانا رائٹ ناؤ. اور وہ آپ شکر کے علاوہ نہیں کر سکتے اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ ٹرائی کر لیں ساری زندگی ٹرائی کر لیں یو کین ٹیسٹ اٹ. لیکن شکر از دی اونلی وے دیٹ لیڈس ٹو کنٹینٹمنٹ. خوبصورت آیت اگین لائک ون آف مائی فیوریٹس کہ اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کی بات آتی ہے نا کہ جو کانٹینٹ سول ہے یا ایتو نفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کہ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے جو یہ بات ہو رہی ہے نا لا خوف علیہم اللہ تعالیٰ کے دوست ان کا وہاں پہ کیا ویلکم ہوگا کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل. اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش. ٹھیک ہے جب آپ اللہ سے راضی رہیں گے تو دیٹ از لائک یہ نفس مطمئنہ کا جو کانسیپٹ ہے کانٹینٹ سول یہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ رضا سے. لائک آپ راضی ہو جائیں پھر یہ ویلکم ہوگا آپ کا. پھر یو ول گیٹ دا نفس مطمئنہ. یہ جو ہے نا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون لائک یہ 4-5 دفعہ آیا ہے اور اس کی لائک کلمینیشن یہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہ پھر نفس مطمئنہ. دس از لائک صبر اینڈ شکر لیڈس ٹو دس نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے اور وہ جو پرسوٹ ہمارا ہے بے شک ہمیں نفس مطمئنہ نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے ہمیں نہیں پتا. مجھے نہیں پتا تھا اس کانسیپٹ کا پتا ہو نہ پتا ہو اس آیت کا پتا ہو نہ پتا ہو کانٹینٹمنٹ چاہیے ہمیں سکون چاہیے ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں. تو دس از لائک دا سیکرٹ. اور اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہتے ہیں تم تو غور نہیں کرتے قرآن میں دیکھتے نہیں ہو پڑھتے نہیں ہو. مطلب میں نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے ہر چیز گائیڈ کیا ہوا ہے. سکون چاہیے زندگی میں تو شکر اس ترکیب. اس سارے کا مقصد تھا اس کو سمرائز کریں تو چیزیں جو کرنی ہے ہم نے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہوا ہے یہاں پہ اینڈ ہی ہیز گیون یو لائف جیکٹ لائک ساری ٹولس کٹ دے کے بھیجا ہوا ہے. سوئمنگ کرنا ہم نے سیکھنا ہے اور ہم نے وہ ٹولس پہن کے پھر ہم نے چھلانگ لگانی ہے دریا میں. مطلب ایسے ہی لگائیں گے پھر ہم ڈوبیں گے رائٹ. اینڈ پھر ہم اللہ کو بلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ لائک زندگی اتنی مشکل کیوں ہے. تو اس کے لیے لائک میری لائف جیکٹ میں 3 باتیں کہی تھی کہ ایک تو لائک مارننگ ایوننگ اذکار پلیز اسٹارٹ ڈوئنگ دیم. دے آر لائک میرا ان پہ اتنا اسٹرانگ بلیف ہے بیکاز آئی واز بہت دور تھی میں اس ساری چیز سے. ٹھیک ہے آئی واز ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم لائک کبھی نماز پڑھ لی. ہم سبھی لائک موسٹلی لائک ہمارا جو حال ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی پہ چل رہے ہوتے. بٹ آئی اسٹارٹیڈ ود دس کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ صبح شام کے اذکار پڑھا کرو. مطلب تب نمازیں بھی نہیں پڑھتی تھی پوری. آئی تھنک لائک وہ پہلا اسٹون تھا جو صبح شام کے اذکار تھے اور وہ اتنی خوبصورت دعائیں اور وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائک مسنون دعائیں ہیں جو عصر کے بعد آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں اور فجر کے بعد پڑھنی ہوتی ہیں. اور اگر آپ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ نہیں پڑھ رہے یو آر اسٹرگلنگ ود مے بی فجر تو ان کو اٹھ کے لائک میں تب میں فجر نہیں پڑھتی ہوتی تھی لیکن میں ان کو کالج جاتی ہوتی تھی آئی تھنک اس ٹائم. تو میں راستے میں جاتے ہوئے پڑھ لیتی تھی. جب بھی آپ کی مارننگ ہو تو آپ نے اٹھ کے پڑھ لینا ہے لیکن آئیڈیل ٹائم از جو سننا کا ٹائم ہے دیٹ از رائٹ آفٹر فجر اینڈ رائٹ آفٹر عصر. فتنوں سے نجات ہے اس سے. ٹھیک ہے تو فتنے کیا ہوتے ہیں یہ پریشانیاں ٹینشن شیطان کے وسوسے جو ہمیں لائک خوش نہیں رہنے دیتے جو ہمیں مسلسل خوف اور غم میں ڈالے ہوئے تو وہ آپ ریسائٹ کر لیتے ہو تو یو آر پروٹیکٹڈ. یو نیڈ ٹو ڈو دین obviously work on your namaz and then Quran. Like these are the 3 things like and then obviously build a connection with Quran. اس کے لیے الہدا I'm doing my تفسیر کورس. I am like ابھی میں پارا ہمارا 6th اسٹارٹ ہوا ہے. ان کے 3 آپشنز ہیں. مطلب آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو آن لائن کلاسز دے کے لائیو جو میں کر رہی ہوں سوشل میڈیا کا. پھر آپ ان کے انسٹیٹیوٹ میں اگر اف یو کین آئی ول گیو ایوری تھنگ ٹو ایکسپیرینس دیٹ لائک 1 سال قرآن کے لیے جس میں آپ کو کوئی ٹینشن اور نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اگر پلیز ڈو دیٹ. لائک میرے کام کی مجبوری نہ ہوتی میں ہر چیز چھوڑ کے چلی جاتی. ٹھیک ہے تو اگر وہ 1 سال لگے گا اور سارا آپ کا مکمل ہو جائے گا اور اٹ واز لائف چینجنگ فار می. ٹھیک ہے تو اس لیے میں اس کی بہت بڑی ایڈوکیٹ ہوں. تعلیم القرآن کورس ہے الہدا کا. اس کی ابھی بھی ایڈمیشنز چل رہے ہیں. لائک جنوری میں ان کا جو ہے اسٹارٹ ہو رہا ہے بیچ اسلام آباد کیمپس میں. ٹھیک ہے ہاسٹل کی سہولت بھی ہے. ان کے 2 ٹائمنگز ہوتی ہیں مارننگ کی. لائک اس میں آپ کے پاس آپشن ہے. لائک اگر آپ ایوننگ میں آپ کا کام ہے تو یو کین چوز مارننگ سلاٹس. آئی تھنک 9 سے 12 تک چل رہی ہوتی ہے 3 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں اور پھر ایوننگ 4:30 سے 7:30 تک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے لائک obviously you will have to sacrifice things. کوئی بھی چیز آپ کو فری میں نہیں ملتی ہوتی. سیکریفائس ہر چیز ڈیمانڈ کرتی ہے. پلیز ڈو دیٹ. لائک آپ تعلیم القرآن کورس کر لیں آپ کو کسی اور لائک چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. خود سے تفسیریں پڑھ کے نہیں آتا ہوتا. ماشاء اللہ لائک ڈاکٹر فرحت ہاشمی لائک شی ڈز اے بیوٹیفل جاب ایٹ دیٹ رائٹ کہ آپ کو وہ سکھاتی ہیں کہ آپ نے قرآن کو خود پہ لینا ہے. آپ نے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے. کی ناٹ ریکمینڈ دیٹ انف. پلیز ڈو دیٹ. ان کے بہت زیادہ ریسورسز ہیں. آئی ول شیئر دا پوسٹر. میں اس کو یوٹیوب پہ آئی تھنک شیئر کروں گی اور میں نے اپنی انسٹا پہ بھی کیا تھا پہلے بھی. میں دوبارہ کر دوں گی اور میں اس ویڈیو کے کمنٹس میں بھی ڈال دوں گی ان کا وہ جو ساری ڈیٹیلز ہے. تو پلیز ڈو یور سیلف اے فیور اور 1 سال لگا لیں آپ قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے اور یہ پھر آپ کی پوری زندگی کی انویسٹمنٹ ہے. لائک ایک اور چیز جو ہم سیکھتے ہیں یور اون لائف ایکسپیرینسز. لائک آپ کا سب سے بڑا ٹیچر جو ہونا چاہیے نا وہ آپ کے خود کی زندگی کے واقعات ہیں. یقین ہوتا ہے نا کامل وہ آپ کے خود کی ایکسپیرینس سے آتا ہے. کوئی آپ کو بتائے گا آپ کو وہ اتنا نہیں لگے گا جب آپ ٹیسٹ کرتے ہو نا. لیکن آئی ایم آلویز ایکسائٹیڈ اباؤٹ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو آئی ایم لائک اوکے وٹ ایم آئی گوئنگ ٹو لرن فرام دس. تو آپ نے اپنی زندگی پہ ریفلیکٹ کرنا ہے. دیکھنا ہے کہ کیا ہوا کیوں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں میری کیا غلطی ہے. گریٹیٹیوڈ جرنل بنا لیں. ٹھیک ہے یو ہیو ٹو ریفلیکٹ کہ آج کیا ہوا. اور اتنے مومنٹس نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ بالکل بھول جاتے ہو اور وہ آپ پھر جب لکھتے ہو نا دل ایسے بھر جاتا ہے شکر سے اللہ کا.
ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب آپ کرو گے شکر تو اور ملے گا. شکر کرنا سیکھ لیں, اٹ ول چینج یور لائف. تو اسٹارٹ اے گریٹیٹیوڈ جرنل. ابھی تو میں نے اپنی ڈائری بنائی ہوئی ایسے ہی اور میں اس پہ لکھتی ہوں, بٹ آئی ول پرکس آف ہیونگ ا مرچ اسٹور, لائک آئی ہیو سوز, رائٹ, اسٹیشنری اسٹور ہے, تو آئی ایم ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو کریٹ اے سادہ سا جرنل. میں یہ بھی کوشش کروں گی کہ جو لائک یہ سارا کانسیپٹ ہے نا, اس کا بھی شارٹ سا فارم وہ شروع میں لکھا ہو تاکہ آپ کو یاد آتا رہے, آیات بھی لکھی ہوں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کیوں کرنا ہے شکر, کیوں ضروری ہے. اینڈ دین یو ہیو لائک پیجز جہاں پہ آپ وہ اپنا لکھ سکیں روز کا. پلیز اپنا آج سے اسٹارٹ کریں, سارے کانسیپٹس کو لکھیں اور اپلائی کریں ان کو. پریکٹس کریں گے تو 6 مہینے بعد یو ول بی اے مچ مچ ہیپیئر کانٹینٹ پرسن. اللہ کی وہ جو راضی برضا رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, آپ ان میں ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. دعا میں یاد رکھیں, اینڈ ڈو سینڈ می دی فیڈ بیک. اللہ حافظ.